کسی زمانے میں جب پارلیمانی سیاست سے تھوڑا مانوس ہوا اور پارلیمانی سیاست میں میرا عمل دخل بڑھا، کچھ دنیا کو میں نے سمجھا، تو میرے ذہن میں اس خطے کا ایک مستقبل آیا، مستقبل کا ایک تصور آیا، اور میں یہاں پر جلسوں میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا تھا کہ میرے ذہن میں جو نقشہ ہے، اگر میں اس میں کامیاب ہو جاؤں تو آج جس خطے کو سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ تصور کیا جا رہا ہے، میں اس کو پورے پاکستان کی تجارت کا جنکشن بناؤں گا، اور الحمدللہ آج میرا وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے۔ مجھ سے زیادہ دل کی خوشی کس کو حاصل ہو سکتی ہے کہ جس کے خواب روز بروز پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک کے باسی ہیں اور ہم نے اس ملک میں سیاست کی ہے اور بڑی غیرت کی سیاست کی ہے، سر جھکا کر سیاست نہیں کی، سر اٹھا کے سیاست کی ہے، اور جن لوگوں نے پاکستان کی ترقی کے پہیے کو جام کیا، ہم نے پوری استقامت کے ساتھ ان نااہلوں کا مقابلہ کیا، اقتدار کی کرسی سے کھینچ کر باہر پھینکا، اور اگر کل کوئی ایسے لوگ مسلط کیے گئے تو میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ اس کو بھی گریبان سے پکڑ کر نکالیں گے اور ایسے لوگوں کو ملک پر حکومت نہیں کریں گے۔ میرے 3.5 سال کی پوری دنیا گواہ ہے، اور یہ اللہ کی مدد ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں، ہمارے پاس نیت تھی، ہمارے پاس جذبہ تھا جس نے ہمیں میدان میں اتارا، گرمی ہو یا سردی، بارش ہو یا ہوا ہو، جو کیفیت بھی ہو، ہم روڈوں پر رہے اور ہم نے دنیا کو بتایا کہ ناجائز حکومت کو چیلنج کرنے والے اس طرح ہوا کرتے ہیں۔ ہم نے کل بھی ناجائز حکومت کو چیلنج کیا، ہم آج بھی بتانا کہتے ہیں کہ کوئی یہ بات نہ سوچے کہ کل ملک پر کوئی ناجائز حکومت مسلط کر سکے گا۔ ہم جنازہ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے ان کو۔ ہم بڑے لڑنے والے لوگ ہیں، ہمیں لڑنے کا تجربہ ہے، دوستی کا تجربہ بہت کم ہوتا ہے ہمیں۔ تو پورے غیرت کے ساتھ ہم نے مل کے چلنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس خطے کے غریب عوام، جناب وزیر اعظم پاکستان، میں آپ کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جس کو ہم دامان کا علاقہ کہتے ہیں۔ آج بھی دور دراز کے علاقوں میں آپ جائیں، آج بھی لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، وہ جوہر کا پانی اٹھاتے ہیں اور اس پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ قابل رحم لوگ ہیں۔ مجھے خوشی ہے، میں نے حکومت کی تبدیلی کے بعد پرائم منسٹر صاحب کی ایک اجلاس میں یہ عرض کیا تھا کہ ملک کو معاشی طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، معیشت کا ڈھانچہ بیٹھ گیا ہے، اور شاید ہم معیشت کو بحال کرنے کی طرف جانے کی بجائے مزید بھی اس دلدل کی طرف جائیں گے، لیکن ہمیں متبادل سوچنا پڑے گا۔ اگر ہم لوگوں کو مہنگائی نہیں روک سکتے، مہنگائی کا پہاڑ پوری قوم کے اوپر گرایا گیا، تو ہمیں متبادل سوچنا ہوگا، ہمیں نئے پروجیکٹس دینے ہوں گے، ہمیں نئے منصوبے دینے ہوں گے، تاکہ غریب لوگ، مزدور، محنت کش،
वहाँ जाकर कमाए और अपने ख़ानदान की कफालत कर सकें। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट्स पर दोबारा काम शुरू हो गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी चाइना गए हैं, मैंने भी यहाँ पर उनके लोगों से मीटिंग्स की हैं। सऊदी अरब की सूरत हाल को भी आप जानते हैं, दुबई की भी। ये पाकिस्तान के दोस्त हैं, ये पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, लेकिन वो हमसे ये भी पूछते हैं कि अगला निज़ाम क्या होगा। अगर अगले निज़ाम में फिर यही लोग आते हैं तो इन्होंने पैसा रोका हुआ है, वो हमारी माली मदद करने के लिए तैयार नहीं है। आपने पहले भी हमारा पैसा ज़ाया किया, आप आइंदा भी इन नाअहलों के ज़रिए हमारा पैसा ज़ाया करेंगे। लिहाजा ये कौम की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो नाअहलों का रास्ता रोके। वोट उनका हक है, इलेक्शन उनका हक है, वो ज़रूर कौम को मिलेगा और इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलेगा। लेकिन अवाम भी ज़रा सोचे कि मुल्क की तरक्की को जाम करने वाले वो दोबारा कौम के नुमाइंदा बनने के हकदार नहीं। मैं खुद गवादर गया हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब इफ्तिताह कर रहे थे, हमने वहाँ से तिजारती जहाज रवाना किया। लेकिन 3.5 साल के बाद जब हम अभी गए वहाँ पर, तो मट्टी किनारे पे आते आते हमारी वो बंदरगाह कि जो खित्ते में सबसे गहरा तरीन समंदर है, दुबई से भी ज़्यादा, चाबहार से भी ज़्यादा, बंदर अब्बास से भी ज़्यादा, कराची से भी ज़्यादा, चाटगाम से भी ज़्यादा, कलकत्ता से भी ज़्यादा गहरा समंदर हमारे पास गवादर का है। लेकिन अब उसकी सतह कहीं पर 9 फुट रह गई, कहीं पर 11 फुट रह गई। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है इस मुल्क के साथ। बैनुल अक़वामी तरजीहात क्या थी? सीपैक का हामी हमारा दुश्मन, सीपैक का दुश्मन हमारा साथी। इन्होंने सीपैक को रोककर अपने आकाओं से वफादारी निभाई है और हम उन्हें कहना चाहते हैं कि हम ही तो हैं कि जिन्होंने अंग्रेज आका को अपनी सरजमीन से निकाला और आज हम किसी आका को पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। हम पूरी दुनिया से दोस्ती चाहते हैं, बड़ा मुल्क हो या छोटा मुल्क, हम उससे दोस्ती मांगते हैं, लेकिन आका और गुलाम के ताल्लुक का इनकार करते हैं। जंग है, जारी रहेगी, चलती रहेगी। मछली से किसी ने पूछा, समंदर ने पूछा कि तुम कब तक तैरते रहोगे? तो मछली ने जवाब दिया कि जब तक तेरे अंदर मौजे मारने की ताकत है तब तक मेरे अंदर तैरने की ताकत होगी। जब तक तुम्हारे पास जुल्म करने की ताकत है उस वक्त तक हमारे पास जुल्म के खिलाफ लड़ने की ताकत है। हमारा एक सिलसिला है और हम अपने उस सिलसिले और उसके किरदार पर फख्र करते हैं। ये मुल्क हमारा है, किसी की जागीर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि इस पसमानदा इलाके में क्या क्या तरक्याती काम हुए हैं और हो रहे हैं। आपके इल्म में लाया भी गया है। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। बन्नू लिंक रोड से करक के जिले से होता हुआ लक्की मरवत तक
اور آگے سی پیک سے اس کو لنک کیا جا رہا ہے. ایک بہت بڑا منصوبہ جو ہمارے 3 اضلاع کو کور کر رہا ہے، اور یہ وہ روڈ ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بنوں سے آگے جائے گا، یہ میران شاہ اور غلام خان تک جائے گا، یہ افغانستان تک جائے گا، اور یہ وسط ایشیا تک ہماری رسائی کا راستہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. یارک سے روب تک اس وقت سی پیک سگو تک کے ٹینڈر ہو گئے ہیں، آگے بڑھایا جائے گا، اور 280 کلومیٹر سڑکوں کا اضافہ کیا گیا ہے. روب تک یہ سڑک پہنچے گی، اور اس سے آگے انشاءاللہ العزیز پھر گوادر تک یہ سڑک پہنچائی جائے گی، اور جس کا آغاز ہوا تھا ہر چند کی اس میں تاخیر ہوئی ہے، لیکن ہم نے حوصلے نہیں ہارے. انشاءاللہ ہم پاکستان کو یہ عظیم الشان تجارتی شاہراہ دیں گے. اس حوالے سے میں پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس میں بھی یہ بات لانا چاہتا ہوں، اور خصوصی طور پر لانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک بہت بڑی زمین ڈیرہ اسماعیل خان نے، اور ایک بہت بڑی زمین بنوں نے صنعتی علاقے کے طور پر مختص کی ہے، اور یہاں پر بہت بڑا ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بنے گا. یہ خطے کے 2 بڑے انڈسٹریل ہب ہوں گے جو اس خطے کی تقدیر کو تبدیل کر دیں گے. اور جہاں آپ بیٹھے ہیں، کوہ سلیمان سے نیچے دریائے سندھ تک، اس پورے میدان کو دامان کہا جاتا ہے. پہاڑوں سے پانی آتا ہے، کبھی سیلابی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے، ورنہ یہ ہمارے علاقے کے لوگوں کا زراعت کی ضرورت ہے. گومل ضام بن چکا ہے، اگر ٹانک ضام بھی بن جائے، نواب حیدر ضام بھی بن جائے، چودھوان ضام بھی بن جائے، درابن ضام بھی بن جائے، فرسٹ لفٹ کینال بھی ہمیں مل جائے چشمہ ریڈ بینک کینال پہ، سیکنڈ بھی ہمیں مل جائے، تو ہم آپ کو اطمینان دلاتے ہیں کہ ایک ہی سرزمین ہے جو بیک وقت 12 لاکھ ایکڑ اراضی آپ کو نہری بنا کر دے سکتے ہیں. ہم اپنے وسائل سے کریں گے، لیکن ہمیں پیسہ چاہیے. اگر آپ کہیں سے بھی امداد طلب کریں یا حکومت پاکستان اس کے لیے کوئی ارینجمنٹ کرے، میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں اتنی بڑی زمین بیک وقت شاید آپ کو میسر ہو سکے. یہ اور پھر ہم یہاں پر ایک زرعی صنعت قائم کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر گنا پیدا ہو رہا ہے، کوئی 4 ہمارے پاس ملیں ہیں چینی کی. ہم مزید استطاعت رکھتے ہیں. یہاں کپاس پیدا ہو سکتا ہے، ٹیکسٹائل ملیں لگ سکتی ہیں، لیکن ہم نے ایک مطالبہ آپ سے کیا ہے، اور میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے جناب سعد رفیق صاحب نے اسمبلی میں اس کا اعلان بھی کیا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ریجنل ایک کارگو ایئرپورٹ کہ جو ہمارے یہاں کی پیداوار کو صرف زمینی راستے سے نہیں، ہوائی راستے سے بھی وسط ایشیا تک اور مشرق وسطیٰ تک پہنچا سکے. یہ علاقہ ہوائی راستے سے بھی اور زمینی راستے سے بھی پورے ملک کے لیے ایک تجارتی راستہ بن جائے گا. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس پر ہمیں مثبت جواب دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی ہوگا. اور خدا کرے کہ ہمیں قوم جب مزید خدمت کا موقع دے گا تو اسی طرح ترقی کی رفتار آگے بڑھے گی.
اور جعلی حکومت نہ پہلے مانی ہے، جعلی حکومت نہ آئندہ مانیں گے۔ اسی طریقے سے شمالی وزیرستان میں آپ حضرات ایک پیر روشان انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں۔ یہ بھی ہم نے آپ سے ڈیمانڈ کیا تھا اور آپ نے اس کی منظوری دی تھی، جس کے لیے ہم آپ کا شکر گزار ہیں۔ وزیرستان میں شوا کے مقام پر جو گیس آئی ہے، اس کی کوالٹی بہت اعلیٰ ہے اور یہ سوئی سے بھی زیادہ اس کی کیپیسٹی ہے۔ لیکن ایک گزارش کروں گا جناب وزیر اعظم صاحب، مصدق ملک صاحب سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس تمام معدنی ذخائر پر پہلا حق اس خطے کے بچوں کا ہے، ان کے والدین کا ہے، ان کے خاندانوں کا ہے۔ پہلے ہماری ضرورت پوری کرے، علاقے کی بنو کی ضرورت پوری کرے، کرک کی ضرورت پوری کرے، لکی کی ضرورت پوری کرے، اور لکی مروت میں جو گیس کے ذخائر پیدا ہوئے ہیں وہی ان کے حقدار ہیں۔ ہمارے ایم این اے مولانا انور صاحب یہاں موجود ہیں، لکی مروت کے نمائندے، میں ان کی موجودگی میں اس بات کا اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہوں جناب وزیر اعظم کہ ہمارے اولین حق کو تسلیم کیا جائے اور پہلی ترجیح یہاں کی مقامی آبادی ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج امن و امان کا مسئلہ بھی ہے۔ ہر چند کہ ہمیں کہا گیا کہ ہم امن کے قیام میں کامیاب ہو گئے، لیکن دوبارہ کیوں بدامنی شروع ہو جاتی؟ اس پر ہمیں بڑی گہرائی کے ساتھ سوچنا پڑے گا، اور میرے پاس کچھ تجاویز بھی ہیں جو شاید سر عام کہنے کی ابھی نہیں ہے، جب تک کہ آپ سے مشاورت نہ ہو جائے اور آپ کی رائے اس پر نہ لی جائے۔ جناب وزیر اعظم، آپ تشریف لائے تھے سیلاب کے دنوں میں، آپ نے متاثرہ لوگوں کے لیے کچھ معاوضات کا اعلان کیا تھا، لیکن اس وقت تک وہ معاوضات لوگوں کو نہیں مل سکے۔ جزوی طور پر ضرور ملے ہوں گے، لیکن مجموعی طور پر ابھی تک لوگ منتظر ہیں کہ ہمیں اپنے نقصانات کا معاوضہ کب دیا جائے گا۔ سیلاب کے دنوں میں ہمارے علاقے کے سڑکیں ٹوٹ گئی، ان سڑکوں کی دوبارہ تعمیر کے لیے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ہم بنائیں گے، اور صوبائی حکومت نے این او سی بھی جاری کر دی ہے اس حوالے سے۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اس پر فوری عمل درآمد شروع کیا جائے تاکہ لوگوں کے آمد و رفت میں آسانی ہو۔ ابھی تک سڑکیں اسی طرح ٹوٹی پڑی ہوئی ہیں اور اس کی تعمیر پر کام شروع نہیں ہوا ہے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، محکمہ موسمیات بتا رہا ہے کہ شاید اگلے مہینے تک لمبے عرصے تک بارشیں ہوں گی۔ وہ سیلاب بھی بارشوں کی وجہ سے آئے تھے، لیکن ابھی تک آنے والے دنوں میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچاؤ کے لیے اقدامات نہیں ہوئے ہیں۔ اس کے بچاؤ کے لیے بھی اقدامات ہونے چاہیے۔ اس وقت جو گلیشیئر پگھلے ہیں، دریاؤں میں پانی بڑھ گیا ہے، کچھ دیہاتوں میں داخل ہو گیا ہے۔ ہمارے صوبے کا چترال بری طرح اس وقت متاثر ہے اس سے، اور ہم سوچتے ہیں کہ اس حوالے سے پیشگی اس کا راستہ روکنا چاہیے، انسانی جانوں کے تحفظ کا انتظام کرنا چاہیے، اور ان علاقوں کو
اس کے سیلابوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے کی ایک بھرپور کوئی کارروائی ہونی چاہیے، اس پر کام ہونا چاہیے۔ میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ میں نے کچھ وقت زیادہ لے لیا ہے، لیکن کوشش کی ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات انشاءاللہ۔ اب تک جو آپ نے ہمارے علاقے کو ترجیح دی ہے اور بار بار تشریف لائے ہیں، میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ ہم مل کر اس پسماندہ علاقے کو ترقی دیں گے اور اس کی محرومی کے احساسات کو دور کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ سفر جاری رہے گا اور اکٹھے یہ سفر جاری رکھیں گے۔ ہم مل کر انشاءاللہ پاکستان کی ترقی کے اس سفر کو آگے بڑھائیں گے، بین الاقوامی تعلقات کو اور خطے میں تعلقات کو اور دوست ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط کریں گے اور ان کے اعتماد کو بحال کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ معزز